أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ قاریہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال ان کا وزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو فیصلہ کریں گے وہ علل ٹپ اور ایسے ہی فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ انصاف کے ساتھ تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں القاریہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل کو دہلا دینے والا ہے۔ مل قاریہ، وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ان کی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ سورہ قاریہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی اور آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہوگی، ختم ہوگی۔ جب اس دنیا کی مدت پوری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ سور پھونکوائیں گے، اور جس سے یہ ساری دنیا جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی مسلم نہیں رہے گا، سارے غیر مسلم اور خدا کے نافرمان بندے ہوں گے، انہی پر جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو بڑا افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور ساری چیزیں تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں، اللہ نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں بنائی ہیں سب سے مضبوط ان پہاڑوں کو بنایا ہے۔ پانی کے اوپر جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا تو یہ زمین ڈاواڈول ہو رہی تھی، حرکت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گویا کہ کیل اور میخ بنا کر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین بیلنس میں رہے اور لوگ یہاں پر گرے نہ۔ تو یہ پہاڑ سب سے مضبوط ہیں۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس کی مثال بھی قرآن دے رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر روئی دھننے والا ہوتا ہے، گدا اور تکیہ بنانے والا، جب وہ روئی کو دھنتا ہے اور مختلف رنگا رنگی قسم کے روئی کو دھنے، یعنی ہرا، پیلا، لال اور یلو، ہر قسم کے روئی کو دھنے، تو اس سے جو ذرات نکلتے ہیں، روئی کے گالے اڑنے لگتے ہیں، وہ جو منظر ہوتا ہے کہ مختلف رنگ کے روئی اڑ رہے ہیں، تو پہاڑ کو بھی قرآن میں دوسری جگہ ارشاد بھی ہے اور خود ہم حقیقت بھی دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بھی الگ الگ رنگ ہیں۔ خود مارول کو دیکھیے جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، الگ الگ رنگت کا ہے۔ تو یہ پہاڑ بھی اس دن گویا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور روئی کے گالوں کی طرح، رنگین گالوں کی طرح اڑنے لگے گا۔ تو گویا کہ زمین کے اوپر جو سب سے مضبوط چیز مانی جاتی ہے پہاڑ، اس کا یہ حال ہوگا۔ تو بقیہ جو چیزیں ہیں اس کی حالت تو کیا ہوگی؟ خود انسانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لوگ پروانوں کی طرح گویا کہ بے بس ہوں گے اور پروانوں کی طرف ہانکے جائیں گے۔ یہ گویا کہ آخرت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ آپ نے رات میں دیکھا ہوگا کہ اگر لائٹ جلی ہوئی ہو تو اس کے ارد گرد جو کیڑے مکوڑے آ کر بالکل اپنی زندگی تج دیتے ہیں، تو ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ بس روشنی کو دیکھ کر اس طرف لپک پڑتے ہیں۔ تو آخرت میں بھی لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے اور لوگ قبر سے اٹھیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو سارے لوگ اسی انداز میں میدان محشر کی طرف جمع ہو جائیں گے، اور وہاں یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں یہ لوگ بالکل بے تابانہ انداز میں جائیں گے،
जिस तरह चिराग को देखकर, लाइट को देखकर, रोशनी को देखकर रात में परिंदा और वो परवाना और वो कीड़े मकोड़े उसकी तरफ लपकते हैं, उनका अपना इख्तियार नहीं होता कि वो अपने आप को रोक सकें। तो ये हालत इन लोगों की होगी और इनके ज़ुअफ़ की तरफ भी अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। तो गोया कि सूरह कारिया में ये कारिया क़यामत का गोया कि एक नाम है, इसका एक तर्जमा किया गया है कि खड़खड़ाने वाली चीज़, क्योंकि उस दिन यानी जिस दिन सूर फूका जाएगा सारी चीज़ें टूट फूट जाएगी, अजीब तरह की आवाज़ें आएगी, लोगों के दिल दहक उठेंगे, इस कदर भयानक आवाज़ें होंगी। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि आज लोग 100 माला ऊंची इमारतें बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें गिरेंगी, जब एक दूसरे पर गिरेंगी तो कैसा हैबतनाक और कैसा भयानक आवाज़ उससे निकलेगी और दिलों पर कितना हैबत तारी होगी। उसी को अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत का एक दूसरा नाम कारिया है, यानी ये खड़खड़ाने वाली चीज़ है। उस दिन सारी चीज़ें टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगी और लोगों के दिल इससे दहल उठेंगे। तो वमा आगे फिर अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, तीन मरतबा कारिया कारिया का लफ्ज़ आ रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला गोया के लोगों की तवज्जो मबजूल कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को बार बार जब बयान किया जाता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, यदि कोई अहम बात बयान की जा रही है तो अल्लाह तबारक व तआला 3 मरतबा क़यामत का जिक्र कर रहे हैं, क़यामत का नाम ले रहे हैं, तो गोया के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं और इसकी अहमियत को और इसके हौलनाकी को बयान कर रहे हैं। फरमा रहे यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि जिस दिन लोग फैले हुए परवानों की तरह हो जाएंगे, कि जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा उसकी मंजर कशी है कि परवानों की तरह, जिस तरह चिराग को देखकर परवाने और वो कीड़े उसकी तरफ लपक पड़ते हैं, यही हालत लोगों की होगी कि जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा तो सारे लोग मैदान महशर की तरफ इसी तरह धकेले जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, कि जिस दिन पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। ये पहले सूर फूकने की मंजर कशी है कि जब पहली मरतबा सूर फूका जाएगा तो सारी चीज़ें टूट फूट जाएगी, हत्ता के पहाड़ जो सबसे मजबूत माना जाता है वो भी रुई के गाली की तरह बेहैसियत होकर उड़ने लगेगा। और पहाड़ रंग बिरंगी होते हैं, इसीलिए रुई से इनकी ताबीर दी कि जिस तरह मुख्तलिफ रंगा रंगी रुई को धुनता है धुनने वाला, तो उससे जो वो रुई उड़ने लगता है, यही कैफियत इन पहाड़ों की होगी। और ये पहाड़ जो मजबूत है इसकी ये हालत होगी तो बकिया चीज़ें वो बदरजा औला तहस नहस हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के हौलनाकी को और क़यामत के दिन क्या मंजर होगा उसको बयान कर रहे हैं, और इस मंजर को बयान करने के बाद आगे असल चीज़ बयान कर रहे हैं जो इस सूरत का गोया के मरकज़ी उन्वान है और इस सूरत से जो हमें असल चीज़ समझ में आ रही वो ये है कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, कि जिस शख्स का पलड़ा नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो वो मनपसंद ज़िंदगी में होगा, यानी जन्नतों की नेमतों में वो होगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पलड़ा हल्का हो जाएगा, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, हाविया क्या चीज़ है? नारुन हामिया, ये दहकती हुई आग है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि क़यामत की मंजर कशी की है कि वहाँ पर हमारे अमाल तौला जाएगा। इसी तरह कुरान में एक दूसरी जगह है वनज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि हम क़यामत के दिन इंसाफ कायम करने के लिए तराजू कायम करेंगे। फ़ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी भी जान पर ज़र्रा बराबर भी अल्लाह ताला कोई जुल्म नहीं करेगा, यानी हमने जो दुनिया में बोया होगा वही वहाँ पर काटेंगे, वहाँ बाज़ाब्ता नाप तोल करके हिसाब होगा, इंसाफ होगा और इंसाफ के तराजू कायम किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अलल टप ऐसे फैसले नहीं करेंगे कि लो तुम कामयाब तुम नाकाम, तुम कामयाब तुम नाकाम, इस तरह बिल्कुल फैसला नहीं होगा। वहाँ पर इंसाफ के तराजू कायम होंगे। वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुमने कोई नेक काम किया होगा या बुरा काम किया होगा वो ज़र्रा के बराबर होगा, जिसका उर्दू तर्जमा किया जाता है राय के दाने के बराबर, तूरी के दाने के बराबर भी होगा, उसे भी हम ले आएंगे। व कफ़ा बिना हासिमीन, और हम हिसाब करने वाले काफ़ी है। यानी राय के ज़र्रा कहते हैं, दरअसल ज़र्रा कहते हैं उसको, कभी आपने देखा होगा कि घर में अगर धूप की शुआएं गिरे तो उसमें कुछ चीज़ें नज़र आती है, वो असल में ज़र्रा है जो आमतौर पर आँख से नज़र नहीं आती, दूरबीन से उसको देखा जाता है। तो इतना यानी कि मामूली अमल भी अगर दुनिया में इंसान ने किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों को वहाँ ले आएंगे। और कोई ये ना समझे कि इतना मामूली चीज़ अल्लाह ताला कैसे लाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वकफ़ा बिना हासिबीन, हम हिसाब करने वाले काफ़ी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से बढ़कर कोई कुदरत रखने वाला नहीं है। छोटे से छोटे अमल को भी, चाहे वो बदी का अमल हो चाहे वो नेकी का अमल हो, हर एक अमल को अल्लाह ताला वहाँ पर ज़रूर हाजिर करेंगे। अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो हमारी नेकियां ज़ाय नहीं जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वाले को ज़रूर उसके एहसान का बदला देते हैं, अच्छे अमल करने वाले को उसके अमल का बदला देंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमसे कोई गलती हुई होगी, चाहे छोटी गलती हो, उसकी भी गिरफ्त हो सकती है, अल्लाह ताला उसको भी गोया के तोलेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं वनज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त, हम इंसाफ कायम करने के लिए क़यामत के दिन तराजू तोलेंगे।
پتہ چلا کہ اللہ کے حضور جو انصاف ہوگا، وہاں جو حساب کتاب ہوگا، وہ انصاف لوگوں کو دکھایا بھی جائے گا۔ اللہ تو انصاف کریں گے ہی، اللہ سے بڑا تو منصف اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے بھی کہ دیکھو تمہارے ساتھ بالکل برابر ہو رہا ہے، ناپ تول کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ حساب کریں گے اور ترازو قائم کریں گے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ترازو قائم ہوگی، وہاں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آدمی گویا کہ کامیاب ہے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، گناہوں کا اور بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ مختلف روایتیں ہیں اور مختلف اقوال ہیں کہ قیامت کے دن کیا ناپا جائے گا۔ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، وہاں پر یہی آیت مذکور ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس پر محدثین تفصیل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے آخری روایت میں، آخری باب میں امام بخاری نے اس آیت کو جگہ دی ہے۔ تو مختلف اقوال ہے کہ کس کو ناپا جائے گا۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جو کرامن کاتبین ہے، جو رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جو بولتے ہیں تو وہاں پر اسے ریکارڈ کرنے والا، لکھنے والا 2 فرشتہ کرامن کاتبین موجود ہے۔ برائی کا کام کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، نیک کام کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اگر برائی کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ ورق جو ہے پھر سے بالکل کوڑا کاغذ کی طرح ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، اس نامہ عمل کو یعنی برائی کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن دونوں فرشتے لکھتے ہیں۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں ان رجسٹروں کو اللہ تعالیٰ تولیں گے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وزن پڑھائیں گے اور اس آدمی کو ہی تولا جائے گا۔ تیسرا ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں گرچہ یہ دکھتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر میں ابھی سبحان اللہ کہوں، آپ الحمدللہ کہیں، تو یہ عمل الگ سے دکھتا نہیں ہے۔ دکھنے والی چیز وہ ہے جس کے اندر جسم ہوتی ہے، جو لمبا چوڑا موٹا ہو وہ چیز دکھتی ہے، لیکن ہم نے جو نماز پڑھی، جو سبحان اللہ کہا یا جو عبادتیں کی، اس کی لمبائی چوڑائی موٹائی کچھ ہے نہیں، تو یہ دکھتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جسم دیں گے اور اس کا وزن ہوگا۔ اب کیسا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دنیا میں ہم قیاس یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو دکھتی نہیں ہیں، انسانوں نے ایسے آلات بنا لیے کہ اسے ناپا جاتا ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے، کتنا بخار ہے، اس کو ناپ لیتے ہیں، ہوا کی رفتار کتنی ہے اس کو ناپا جاتا ہے۔ جو لوگ میچ دیکھتے ہوں گے کہ بال کی رفتار کو بھی لوگ ناپ لیتے ہیں، اور آندھی طوفان آنے والی ہے، کتنی اسپیڈ سے ہوا آئے گی، اور بارش کے خطرات برسیں گے، کتنی اسپیڈ سے برسیں گے، ایک ایک چیز کو گویا کہ آج کے دور میں ناپا جاتا ہے۔ گھڑیوں میں بھی آتا ہے کہ آج کتنی گرمی کتنی ڈگری میں ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ ہے، گویا کہ گرمی سردی ہر ایک چیز کو انسان اپنے ناقص عقل کے باوجود ناپ لیتا ہے۔ تو جو خدا جس نے ہمیں یہ عقل دی تو وہ تو بدرجہ اولا قادر ہے کہ ہمارے اعمال کو وہ ناپ سکے۔ تو کل قیامت کے دن گویا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت کی زندگی اسے نصیب ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخرت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو متقیوں کی جماعت ہوگی جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، تو ان کا نیکیوں کا پلڑا بالکل جھکا ہوا ہوگا اور بدی اور گناہ کا پلڑا جو ہے بالکل خالی ہوگا، یہ لوگ تو بالکل کامیاب ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو کافر ہے، منافق ہے، کہ جن کا صرف گناہ کا پلڑا ہوگا، گناہ کا پلڑا ایک دم جھکا ہوا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہوگا، تو یہ لوگ تو بالکل ہلاکت میں جانے والے ہیں، بالکل جہنمی ہیں۔ تیسرے وہ مسلمان ہوں گے جو بدکار ہیں، یعنی مسلمان بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ گناہ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا کسی کا جھکے گا، کسی کا گناہوں کا جھکے گا۔ تو ان کا جب تولا جائے گا تو اگر نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے تو ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائیں، لیکن اگر گناہ کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کی سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیں گے، اس کے بعد جہنم سے دوبارہ اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن 2 مرتبہ اعمال تولے جائیں گے۔ ایک مرتبہ مسلمان اور کافر دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کو ایک الگ پلڑے میں، کافروں کو الگ پلڑے میں، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان کے دل میں ایمان ہے تو مسلمانوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور کافروں کے دل میں چونکہ نفاق ہے، ایمان ہے نہیں، کفر و شرک ہے، تو ان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ان کا دب جائے گا، تو وہ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر دوبارہ میزان قائم ہوگا، اور مسلمانوں میں پھر جو اچھے کام کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان میں اور جو مسلمان غلط بھی کام کر لیتے ہیں، نیک بھی کام کر لیتے ہیں، ان کے درمیان گویا کہ ترازو قائم ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن الٹپ فیصلے نہیں کریں گے بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے اور انصاف بھی کریں گے، اور لوگوں کو دکھلائیں گے بھی کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی
ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ تو اس صورت کا یہ مرکزی عنوان ہے کہ قیامت کی منظر کشی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ قیامت میں ترازو قائم ہوں گے اور اعمال تولے جائیں گے، لہذا ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے نامہ اعمال میں میرے اعمال وزنی ہو، اور نامہ اعمال والا جو پل رہا ہے، نیکیوں کا پل رہا ہے، یہ جھکا رہے، یہ وزنی رہے، اور جو دوسرا والا پل رہا ہے وہ یا تو بالکل خالی رہے یا بالکل ہلکا پھلکا رہے، تاکہ وہاں ہمیں من پسند زندگی ملے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کے بارے میں دو قول ہے، یہ حاویہ یا تو یہ پورے جہنم کا ایک نام ہے، یا یہ حاویہ جہنم کی ایک کیٹیگری ہے، ایک درجہ ہے جو سب سے نچلے درجے کا نام حاویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو وہاں پر بھیج دیں گے۔ وما ادراک ما ہی، اللہ خود پوچھ رہے کہ حاویہ کے بارے میں تم کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، گویا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب یہ آخری سوال رہ جاتا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر اعمال کو ناپیں گے، تولیں گے، گنیں گے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں پر اعمال گنے جائیں گے، یعنی آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے حج کیے، کتنے چلے لگائے، کتنا قرآن ختم کیا، قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھیں گے، تعداد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی کوالٹی کو دیکھیں گے، معیار کو دیکھیں گے کہ تم نے جو عبادت کی ہے اس کے اندر کتنی جان ہے، کتنا وزن ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں تعداد کی فکر نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ فکر اس کے معیار کی ہو کہ اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے، اعمال کے اندر تین چیزوں سے وزن پیدا ہوتا ہے، اور اصل اعتبار وزن کا ہے، تعداد کا اعتبار نہیں ہے۔ تین چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے کہ ایمان، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ جس سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے اخلاص، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا گیا ہو۔ اخلاص ہے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی میزان میں بہت بھاری ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کام کیا ہوگا، تو بڑا سے بڑا عمل کیا ہوگا، بہت بڑا عمل کیا ہوگا، لیکن میزان عمل میں وہ بالکل بھی ہلکا پھلکا ہوگا، بالکل وزنی نہیں ہوگا۔ تو اعمال کو وزنی بنانے کے لیے دوسری چیز اور دوسری شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اور تیسری چیز ہے کہ وہ چیز سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا عمل، ہماری عبادتیں، ہمارا رہن سہن جتنا نبی کی سنتوں کے مطابق ہوگا، اتنا وہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں اور ترازو میں، میزان عمل میں وزنی ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق ہم کام نہیں کریں گے، بدعت کریں گے، اپنی طرف سے کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو اس کا قیامت کے دن اس میں میزان میں وزن نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی تعداد نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی کوالٹی کو دیکھیں گے، اس کے معیار کو دیکھیں گے، اور اس کی اچھائی کو دیکھیں گے۔ اور کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ تین چیز بالکل مشٹ اور لازم ہے۔ نمبر ایک، ایمان بالکل مضبوط ہو، ایمان میں ذرا برابر بھی کمی کوتاہی نہ ہو۔ نمبر دو، عمل کے اندر اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اور نمبر تین، وہ سنت کے مطابق ہو، اس میں ریاکاری اور نام و نمود نہ ہو۔ تو یہ تین باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو وہ نیک اعمال میزان عمل میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ القاریات ملقاریہ، کہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ یاد کرو۔ اور کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، اب جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ واما من خفت موازینہ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر قیامت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے، مختلف احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ قیامت میں جو ترازو قائم ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان شخص سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ہمارے اچھے اخلاق کا ہوگا، یعنی جو آدمی جتنا زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا اس کا قیامت میں ترازو کے اندر زیادہ وزن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بد زبان سے اور بے حیا شخص سے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو بالکل بد اخلاق ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی میں گن کر فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان، یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ یہ آدھا میزان ہے، والحمدللہ یملؤہ، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دے گا، والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر کہنا یہ زمین اور آسمان کے اس کو بھر دے گا، والصوم نصف الصبر، اور روزہ آدھا صبر ہے، والطہور نصف الایمان، اور پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ تو گویا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا بھی ترازو میں بہت زیادہ وزن ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سونے جاتے تو اپنے میزان عمل کو بھاری کرنے کے لیے آپ دعا بھی مانگا کرتے، اور ایک دعا منقول ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، واخسأ شیطانی، میرے شیطان کو ذلیل اور ناکام کر دے، وفک رحائی، اور میری گردن کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے، وثقل میزانی، اور میرے میزان عمل کو بھاری کر دے، وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے فرشتوں کے اعلیٰ محفل میں شامل فرما۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان عمل کے بھاری ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی۔ اور جیسا کہ میں نے آخر میں کہا، اس سے پہلے کہا کہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ قیامت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے ہیں یعنی دو جملے ہیں جو زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان پر ترازو پر بہت زیادہ بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی دو جملے، دو کلمے ایسے ہیں کہ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے اس کا ورد کرنا، اسے پڑھنا، لیکن آسان ہونے کے باوجود میزان میں بہت بھاری بھی ہیں اور اللہ کو بہت پسند بھی ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسا کلمہ ہے جو زبان پر بالکل ایزی ہے، آسان ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، اور میزان میں بہت زیادہ اس کا وزن بھی ہوگا، لہذا اس کلمے کا خاص طور پر ورد کرنا چاہیے۔ اس پورے صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو وہاں پر تولیں گے، اور وہاں پر اعمال تول کر کے انصاف ہوگا، اور لوگوں کو دکھلایا بھی جائے گا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ وہاں پر اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، جس کا عمل جتنا وزنی ہوگا اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اچھی زندگی سے نوازیں گے۔ اور اعمال میں وزن تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، کامل ایمان ہو، اخلاص بھی مکمل ہو، اور اسی کے ساتھ سنت کے مطابق وہ کام کیا گیا ہو۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ہم لوگ ایک بات سنتے ہیں، جیسا کہ بیان میں بھی آیا کہ بس مختصر کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں رمضان کی ایام کی ہم قدر کریں، جہاں ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، درود شریف، استغفار، کلمہ اور تیسری تسبیح یعنی دیگر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ وہاں پر اس دعا کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، کم از کم 100 کی تسبیح ضرور ہم پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت آسان ہے، اور اس کی فضیلت بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے اور زبان پر ہلکے بھی ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یا اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے تو ہمارے جو آخری ایام ہیں انشاءاللہ ان ایام کو ہم صحیح معنی میں استعمال کر لیں گے، بلکہ پوری زندگی اس کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ جن کا میزان بھاری ہو جائے اور ان کو من پسند زندگی ملے، یعنی اللہ کی رضامندی والی اور عیش عشرت والی اور جنت کی نعمتوں والی زندگی ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، رمضان کا یہ مہینہ بالکل ختم ہونے کو ہے، یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو عبادتیں ہوئی اسے قبول فرما،
جو دن رہ گئے ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن کا ترازو نیکیوں کا ترازو بالکل بھاری ہو جائے اور وہ من پسند زندگی انہیں مل جائے۔ یا اللہ اپنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کو عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو کامل ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی ایمان اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس محلے کی، اس مسجد کی اور اس پورے علاقے کی مسلمانوں کی اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی اور مدارس کی ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ خیر کے لائن سے ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہے اپنے فضل سے عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے ہر ایک سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔